عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم حضرات، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تفسیر شروع کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ اخلاص کس پس منظر میں نازل ہوئی اور کن سوالات کے جواب میں اللہ نے یہ سورت نازل کی، اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ ان سوالات کا جواب سورہ اخلاص میں کس طرح دیا گیا ہے۔ اجمالی طور پر یہ بات گزشتہ مجلس کے اندر میں نے عرض کر دی تھی، لیکن اب ہم اس سورت کے مضامین پر تھوڑی سی تفصیلی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ اہم ترین سورت اپنے تمام مضامین کے ساتھ، اپنے تمام مقاصد کے ساتھ ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست ہو جائے، راسخ ہو جائے، اس لیے کہ یہ توحید کا بیان ہے، اور توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں، اس سورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو فرمایا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ ان لوگوں کے جواب کے اندر کہہ دیجئے جو سوالات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے اللہ کے وجود کا مسئلہ اور ایک ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی بحث نہیں کی گئی، اللہ موجود ہے کہ نہیں موجود، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے دلائل بیان کیے گئے ہو۔ قرآن کریم کے اندر توحید کا بیان آیا ہے جگہ 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 جگہ۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا مسئلہ ایک ایسا بدیہی اور بین اور بالکل واضح اور ظاہر اور مسلم کہ اس کے اندر کسی بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کے اوپر مستقل طور پر کہیں پر بحث نہیں کی، البتہ اللہ کی توحید کا بیان ہے، اور اللہ کی توحید کے بیان میں ظاہر ہے کہ اللہ کے وجود کا مسئلہ خود آ جاتا ہے۔ جب اللہ موجود ہے تبھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہے، تو ضمناً قرآن کریم کے اندر مسئلہ آ گیا۔ ہاں ایک جگہ پر ایک آیت آئی ہے قرآن کریم میں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے وجود کے بارے میں کچھ شک و شبہ کیا تھا، اور ان کو قرآن کریم کے اندر بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے جواب دیا گیا۔ چنانچہ ایک جگہ پر ہے قالت رسلہم
افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. ان کے پیغمبروں نے ان لوگوں کو بتایا اور جواب دیا، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ افی اللہ شک. اب یہاں پر بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بحث تھی، کہ بعض لوگوں کو شک تھا اللہ کے وجود میں، اور حضرات انبیاء کرام اور اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے جواب دیا گیا، افی اللہ شک، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہو رہا ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، خالق اور مالک. زمین موجود، آسمان موجود، چاند سورج موجود، یہ پورا نظام موجود، اور تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہو رہا ہے؟ یہ ان کو جواب دیا گیا. بہرحال بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر توحید کا بیان جگہ جگہ آیا ہے، لیکن وجود باری کے مسئلے پر بصراحت کوئی کلام نہیں کیا گیا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، تمام مذاہب اس کو تسلیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہزاروں خدا کے پجاری بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ کا وجود مسلمات میں سے ہے، تو جو چیز مسلم ہے اس کے ذریعے ضرورت نہیں تھی کہ اس کے اوپر بحث کی جاتی. لیکن بعد کے دوروں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے، ملحد اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے، اور اس کائنات کے بارے میں یہ کہنے والے کہ کائنات از خود پیدا ہو گئی، از خود چل رہی ہے. نیچر کہتے ہیں کہ نیچر ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ نظام نیچر کا نظام ہے، اس کے لیے کوئی اللہ کی طاقت موجود نہیں، اللہ کا کوئی وجود نہیں. یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی، خود بخود چل رہی ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھنے والے اس قسم کے نظریات سے متاثر ہو جاتے ہیں. مجھ سے بھی کئی لوگ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے پوچھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، ہم اس کو کیسے جانیں. یہ ایسا بدیہی مسئلہ کہ ان لوگوں کی عقل معلوم نہیں کہاں خبط ہو گئی کہ اس کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو نظام اور جو سسٹم آج دنیا کے اندر تعلیم کا چل رہا ہے اور لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں، تو ان کے ذہنوں کے اندر اسی قسم کی بات پیدا کی جا رہی ہے کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، خود بخود پیدا ہو گئی ہے، خود بخود یہ نظام قائم ہو گیا ہے. لیکن یہ انتہائی بے عقلی کی بات ہے. روایات میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ملحد آیا تھا. اس زمانے میں ایسے اکے دکے کوئی ہوتے تھے، لیکن آج کے دور میں بہت سارے ایسے پیدا ہو گئے. تو اس زمانے میں کوئی اکا دکا ایسا آدمی، اس نے آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اللہ موجود ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر تم کسی سمندر میں جا رہے ہو، کشتی میں سوار ہو، اور سمندر بڑا بھیانک ناک ہو، اور وہاں چلتے چلتے تمہاری کشتی بھنور میں پھنس گئی ہو، اور دور دور تک کسی انسان کا اتا پتہ نہ ہو، ایسے وقت میں جہاں تمہارا کوئی نہیں، نہ تمہارے باپ، نہ تمہاری ماں، نہ تمہارا کوئی دوست، نہ کوئی عام انسان، ایسی جگہ پر کیا تمہارا دل اندر سے کہتا ہے
کہ یہاں بھی بچانے کے لیے کوئی ہستی مجھے آ سکتی ہے اور مجھے یہاں وہ بچا لے گی؟ وہ ملحد سوچ کر کہنے لگا کہ ہاں، اگر ایسا موقع ہوگا کہ میں سمندر میں سوار جا رہا ہوں، کشتی میں ہوں، اور کشتی بھنور میں پھنس جائے اور کوئی دور دور تک انسان موجود نہ ہو، وہاں بھی میرا دل اندر سے کہتا ہے اور کہے گا کہ ایک ہستی ہے جو مجھ کو بچا لے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہستی جس کا اندر سے تمہارا دل گواہی دے رہا ہے، اندر سے تمہارا دل بول رہا ہے کہ یہاں بھی آ کر کوئی مجھے بچا سکتا ہے، وہی دراصل اللہ ہے۔ یہ اللہ کے وجود کا یقین فطرت انسانی کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ فطرت کی پکار ہے، فطرت کی آواز ہے، فطرت کا یقین ہے، اس لیے ساری دنیا متفق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر۔ ایک بار یہ واقعہ پیش آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بادشاہ تھا امیر المؤمنین منصور، ابو جعفر منصور۔ اس کے دربار میں ایک آدمی آیا جو ملحد تھا، زندیق تھا، اور کہنے لگا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، میرے پاس کوئی ایسا عالم آپ دیجئے کہ میں اس کو اپنی بحث سے متاثر کر سکوں یا وہ مجھ کو اپنی بحث سے متاثر کر دے۔ ابو جعفر منصور نے ایک آدمی کو بھیجا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کے لا۔ چنانچہ قاصد پہنچا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ ایک ملحد و زندیق آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں، وہ بحث کرنا چاہتا ہے کسی عالم سے۔ بادشاہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ تشریف لائیں دربار میں، اور کھلے دربار میں اس بات پر بحث ہوگی، لہذا آپ تشریف لے جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے کہا کہ تم چلو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ تاخیر سے وہاں پر پہنچے۔ جب تاخیر سے پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، بحث ابھی شروع ہوگی، لیکن بحث سے پہلے میں ذرا اپنا عذر بیان کر دوں کہ تاخیر کیوں ہوئی، کیوں میں لیٹ آیا۔ لوگ سب جمع تھے، وہ ملحد وہ بھی موجود تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نکلا اپنے گھر سے تو میرا گھر نہر کے اس پار ہے اور بادشاہ کا محل نہر کے اس پار ہے۔ مجھے کشتی میں سوار ہو کے آنا تھا تو کشتی کے انتظار میں ساحل پہ کھڑا رہا، لیکن کوئی کشتی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لیکن اتنے میں ایسا ہوا کہ ایک درخت جو قریب موجود تھا وہ خود بخود کٹنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے تختے بن گئے، پھر وہ تختے ایک دوسرے سے جڑنا شروع ہو گئے، اس کے اندر میخیں خود بخود ٹھکنی شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ ایک بہترین کشتی بن گئی۔ وہ کشتی خود بخود آ کے نہر میں پڑ گئی اور میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں اس کے اندر بیٹھا اور پھر وہاں سے چل کر یہاں پر آیا، اور اسے کوئی چلانے والا بھی نہ تھا، نہ بنانے والا نہ چلانے والا۔ یہ بن گئی اور میں اس میں سوار ہوا اور میں یہاں پر پہنچ گیا۔ اتنی تاخیر اس لیے ہوئی کہ یہ سب کچھ کرشمہ مجھے دیکھنے کا اللہ نے موقع دیا، اس میں تاخیر ہو گئی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سب سے پہلے اس کے اوپر قہقہا لگا کر ہنسنے والا وہی تھا جو یہ کہتا تھا کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں۔ اس نے زور سے قہقہا لگایا اور بادشاہ کو متوجہ کر کے کہنے لگا، آپ نے ایک ایسے بے وقوف آدمی کو میرے سے مباحثہ کرنے کے لیے لا کے کھڑا کیا ہے،
جسے اتنی بھی عقل اور شعور نہیں ہے کہ ایک درخت خود بخود کیسے کٹ سکتا ہے اور خود بخود اس کے تختے کیسے بن سکتے ہیں، خود بخود کشتی کیسے تیار ہو سکتی ہے، خود بخود وہ کسی کے چلائے بغیر کیسے چل کے یہاں پر آ سکتی ہے۔ جس آدمی کو اتنا شعور نہ ہو، ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، کیا وہ میرے سے مناظرہ اور میرے سے مباحثہ کرے گا؟ یہ کہتے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر میں اس لیے بے وقوف ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا، خود بخود تختے بن گئے، خود بخود کشتی تیار ہو گئی، خود بخود وہ چلنا شروع ہو گئی، اگر اس لیے میں بے وقوف ہوں تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو اس کائنات کو دیکھتا ہے، جس کے اندر زمین و آسمان اور یہ چاند و سورج اور یہ عظیم الشان کائنات کا نظام، اس سب کو دیکھنے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی اور اس کو کوئی بنانے والا نہیں۔ زمین خود بن گئی، آسمان خود بن گیا، چاند سورج خود بن گیا، انسان خود بن گئے، اور یہ آدمی جو بیٹھا ہے یہ خود بن گیا، اس کی آنکھیں خود بن گئی، اس کا منہ خود بن گیا، اس کا یہ جسم خود بن گیا، اس کے اندر روح خود بخود داخل ہو گئی۔ جو آدمی یہ کہتا ہو، آپ بتاؤ کہ اگر میں بے وقوف ہوں تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ یہیں پر آ کر یہ مناظرہ ختم ہو گیا، بات کی بحث کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ وہیں پر سب لوگوں نے جان لیا کہ یہ آدمی کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انداز سے اس کو سمجھا دیا اور اس واقعے کو ذکر کر کے انہوں نے اس کا منہ توڑ جواب دے دیا اور یہ بتا دیا کہ کوئی بھی آدمی یہ کہتا ہو کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، زمین و آسمان کا نظام خود بخود چل رہا ہے، وہ آدمی بہت بڑا بے وقوف ہے اور عقل سے بالکل پیدل ہے۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آ گیا، یہ واقعہ علامہ طنطاوی نے لکھا ہے، جو مصر کے ایک بڑے عالم گزرے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ریڈرز ڈائجسٹ میں یہ واقعہ پڑھا، جو اس دور کا واقعہ ہے جب صلیبی جنگیں چل رہی تھی، مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کی جنگیں، لمبی تاریخ ہے اس کی۔ اس دور کے اندر پیراشوٹ نیا نیا چلا تھا اور فوجی لوگ پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے اترتے تھے اور مختلف جگہ پر جب ضرورت پڑتی تھی تو اترنے کی نوبت آتی تھی۔ وہ لکھتے ہیں ایک واقعہ کہ میں نے ریڈرز ڈائجسٹ کے اندر یہ واقعہ پڑھا کہ ایک نوجوان جو سپاہی تھا اور جنگی سلسلے میں لگا ہوا تھا، وہ اپنا واقعہ لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جس گھرانے میں دور دور تک اللہ کا کوئی نام نہیں، مادیت کا دور، مادیت کا مزاج، مادیت ہی مادیت کی بحثیں، اللہ کا کبھی نام تک نہ سنا تھا۔ کہتا ہے کہ اسی ماحول کے اندر میری پرورش ہوئی اور میں بڑا ہوا، یہاں تک کہ میں فوجی بن گیا، اور میں جب سب سے پہلے یہ پیراشوٹ تیار ہو کے چلا تھا، میں بھی اس مہم کے اندر شریک ہو کر ایک موقع پر اس کو پہن کے نیچے اتر رہا تھا۔ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ چونکہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا تو پیراشوٹ سے اترتے ہوئے میرا دل دماغ انتہائی متاثر ہو رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، اور مجھے ایک جگہ ایسا محسوس ہوا کہ میں گر جاؤں گا اور مر جاؤں گا۔ ایسے موقع پر اچانک میری زبان سے نکلا، یا اللہ تو مجھ کو بچا لے۔ کہتا ہے کہ جو ہی میری زبان سے نکلا اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی اللہ کا نام سنا نہیں تھا، میں نے کبھی اس کا درس لیا نہیں تھا،
میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی سبق پڑھا نہیں تھا، لیکن اچانک میری زبان سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اسی بنیاد پر مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ لکھ کر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے وجود کا یقین انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ایک صاحب ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر 1000 دلیلیں بنائی، 1000 دلیلوں سے وہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کا نظام بنائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ ہنسنے لگی، انہوں نے کہا کیا ضرورت تھی 1000 دلیلیں؟ ویسے تو دلیلیں ہی دلیلیں ہیں ساری دنیا میں، ایک دلیل بھی کافی ہے۔ اس نے پوچھا کہ ایک دلیل کیا ہے جو آپ فرماتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک جنگل میں جا رہا ہو جہاں دور دور تک کسی انسان کا اتا پتہ نہ ہو، اور وہ چلتے چلتے پھسل گیا ہو اور پھسل کر کسی بھیانک قسم کے کنویں میں پڑ گیا ہو، اور اسے یقین ہو کہ یہاں پر دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، یہاں کوئی مجھے بچانے کے لیے آ نہیں سکتا۔ ایسی جگہ بھی اس کی فطرت اندر سے کہے گی کہ مجھ کو ایک ذات یہاں بچا سکتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، یہ کافی ہے دلیل۔ بہرحال دلیلیں تو بے شمار۔ یہ پڑھے لکھے لوگ جو فزکس پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی کے علوم پڑھتے ہیں اور کیمسٹری پڑھتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کبھی دیکھو اس کے اصول ایسے مرتب ہیں اور ایسے محکم ہیں کہ ان اصولوں کو دیکھنے کے بعد کوئی آدمی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ از خود ہو گیا۔ اس کے اصول بڑے مرتب ہیں، فزکس کے اصول، بایولوجی کے اصول، کیمسٹری کے اصول، یہ تمام کے تمام علوم اپنی جگہ پر ایسے اصول و ضوابط و قواعد رکھتے ہیں اور ایسے پیچیدہ اصول ہیں اس کے کہ اس کو سمجھتے سمجھتے جو ہے بڑا زمانہ گزر جاتا ہے۔ ایسے اصول کو مرتب انداز پر اس کائنات کے اندر چلانے والا اگر کوئی نہ ہوتا، یہ اصول خود کیسے بن جاتے اور یہ اصول کیسے خود ہی مرتب ہو جاتے۔ آج پوری دنیا کے اندر اس کا دور دورہ ہے، کیمسٹری کا، فزکس کا، بایولوجی کا، دیگر علوم اور فنون کا۔ یہ سارے علوم اور فنون بتا رہے ہیں کہ ایک کائنات کا مالک ہے جو ان کو ایک اصول کے تحت میں چلا رہا ہے، اور پوری دنیا انہی اصول کے ساتھ میں جو ہے مقید ہے، ان اصول کے ساتھ میں چل رہی ہے۔ اگر کوئی اس پر غور کرے گا تو اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دے۔ زمین کو دیکھو، چاند کو دیکھو، آسمان کو دیکھو اور اس سے نکلنے والی چیزوں کو دیکھو، یہ سب کی سب چیزیں انتہائی مرتب نظام کے ساتھ میں چل رہی ہیں۔ وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند وقت پہ نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے۔ یہ دن و رات کا نظام انتہائی حیرت انگیز طور پر مرتب انداز سے چل رہا ہے، اور اس کے اندر بے شمار چیزیں اپنے اپنے وقت پر آ رہی ہیں، اپنے اپنے وقت پر جا رہی ہیں۔ یہ نظام خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آدمی یہ کہتا ہو یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، وہ انتہائی بلید الذہن ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے اور بڑے بڑے علوم اور فنون کے ماہر ہو کر ایسی بات اگر کر رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ علم حاصل نہیں کیا۔ ان کا ذہن بالکل مجنونوں جیسا ہے، پاگلوں جیسا ہے، جو الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، معقول کوئی بات نہیں کہتے۔ اسی طرح یہ انتہائی غیر معقول بات ہے کہ اس نظام کائنات کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں کوئی سمجھ لے اور یہ یقین کرے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا اور کوئی بنانے والا نہیں ہے، خود بخود یہ کائنات چل رہی ہے۔ بہرحال یہ ایسا بدیہی مسلک، ایسی بدیہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹچ نہیں کیا۔ البتہ دوسرا عنوان
اللہ تعالیٰ کی توحید کا. میں نے ابھی عرض کیا کہ ساری دنیا مانتی ہے، تمام مذاہب مانتے ہیں، اور جو کسی مذہب کے پیروکار نہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. لیکن غلطی یہاں ہو رہی تھی کہ لوگوں نے مختلف قسم کی چیزوں کو خدا سمجھ لیا. کسی نے زمین کو خدا بنا لیا، کسی نے آسمان کو بنا لیا، کسی نے چاند کو بنا لیا، کسی نے سورج کو بنا لیا، اور کسی نے کچھ جانوروں کو بنا لیا، کسی نے کچھ انسانوں کو بنا لیا، کسی نے درختوں کو بنا لیا. یہ غلطی ہو رہی تھی. قرآن کریم جب نازل ہوا، دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ اس شرک کے اندر مبتلا تھے. ایک اللہ کو ماننے کے بجائے بہت سارے خداؤں پر یقین کرنے والے موجود تھے. زمانے جاہلیت کے مشرکین، ان کے ہاں تو عجیب و غریب تماشا تھا، ہر پتھر خدا بن جاتا تھا. علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے بڑی مزیدار بات. انہوں نے لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت کا یہ طریقہ تھا کہ ایک آدمی سفر میں جانے کے لیے جب نکلنا چاہتا تو اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے دیکھتا کہ کوئی اچھا سا خوبصورت چکنا پتھر مل جائے تو اس کو اٹھا کر اپنے جیب میں رکھ لوں تاکہ جہاں ضرورت پڑے اس کی پوجا کر کے اس کو خوش کروں. وہی اس کا خدا ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ باہر کھڑے ہو کے دیکھتا، جو پتھر خوبصورت اور اچھا لگتا اس کو اٹھاتا اور اپنے پاس رکھ لیتا، اور جہاں ضرورت پڑتی، ضرورت سمجھتا، وہاں پر اس کی پوجا کرنے لگتا. لیکن اگر چلتے چلتے اس سے بھی حسین کوئی خوبصورت پتھر نظر آ جاتا، یہ جیب کے پتھر کو پھینک دیتا اور دوسرے اس پتھر کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتا. یعنی اب یہ خدائی سے گزر گیا، دوسرا خدا بن گیا. تو اس طریقے پر ان جاہلوں نے پتھروں کو اور درختوں کو، مختلف دھاتوں کی چیزوں کو، اور کوئی زمین، آسمان، چاند، سورج اور ستاروں کو، اور کچھ جانوروں کو خدا بنائے ہوئے تھے، اور بے شمار خدا بنائے ہوئے تھے. ہندوستان کے لوگ یہ بھی بہت سارے خداؤں کے ماننے والے ہیں. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 18 لاکھ خدا ہیں ان کے. بعض لوگوں نے اس سے بھی زیادہ تعداد بتائی، اس لیے کہ ہر چیز کا الگ خدا بنا لیا. کھانے کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ، بیماری دینے کا خدا الگ، بیماری کو دور کرنے کا خدا الگ، اور مصیبتوں کو دور کرنے والا خدا الگ، مصیبتوں کو دینے والا خدا الگ. اس طریقے پر الگ الگ خدا. اور پھر یہ ان سارے خداؤں کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا کام بگڑ جائے گا، اس لیے اس کو راضی کرو اور پھر اس کو راضی کرو. اس لیے مختلف جگہ جاتے رہتے ہیں، مختلف مندروں میں جاتے رہتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ ہم کو اس کی بھی پوجا کرنی ہے اور اس کو بھی خوش کرنا ہے اور اس کو بھی خوش کرنا ہے. اس لیے دور دور تک کا سفر کر کے جاتے رہتے ہیں. یہ سارے زمانے جاہلیت اور زمانے جاہلیت کے اوپر باقی رہنے والے آج کے لوگوں کا حال ہے. قرآن کریم نے اس کی جڑ کاٹنے کے لیے توحید کا سبق پڑھایا اور ساری دنیا کو بتایا کہ اس کائنات کا مالک اور خالق، اس کو چلانے والا، اس کو بنانے والا، اور تم کو بنانے والا، تمہارے ماں باپ کو بنانے والا، اور پورے نظام کو بہترین انداز سے چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اسی کا اس کے اندر ذکر آیا، قل هو اللہ احد. اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ، یعنی وہ جو تمام خوبیوں کا مالک، تمام کمالات کا جامع، اس کائنات کو چلانے والا، وہ ایک ہی ایک ہے. قل هو اللہ احد، وہ ایک خدا ہے.
اور اس ایک میں اس کی صفات کے اعتبار سے بھی اور اس کی ذات کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے کہہ دیا گیا کہ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی وہ ایک اور اپنی صفات کے اندر بھی وہ ایک، وہی ایک خدا ہے جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ مشرکین ہیں اور مختلف قسم کی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ ہی کی طرف آتے ہیں، ان کے دل کے اندر بھی ہے کہ وہی ایک اللہ ہے، جیسے کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا اور اللہ الصمد کی تفسیر کے اندر اس کو واضح کروں گا۔ یہاں تو یہ بتانا ہے کہ اللہ ایک، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی ایک۔ اگر اس کائنات کے چند خدا ہوتے تو یہ کائنات باقی کہاں رہتی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ چند خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان برباد ہو جاتے، اس کا نظام قائم نہ رہتا۔ ایک ادارے کے دو ذمہ دار نہیں ہو سکتے، ایک مسجد کے دو صدر نہیں ہو سکتے، ایک اسکول کے دو پرنسپل نہیں ہو سکتے، ایک ادارے کے دو ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ اگر دو ذمہ داروں کو ذمہ داری دے دی جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں کے اندر لڑائی ہوگی، اور ایک بات یہ چاہے گا، ایک بات وہ چاہے گا، نتیجہ ہوگا کہ کچھ بھی مرتب نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر خدا کئی ہوتے، ایک سے زائد خدا ہوتے، یہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، برباد ہو جاتے، نہ زمین کا نظام قائم رہتا نہ آسمان کا نظام قائم رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ پوری کائنات میں گھوم کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا وہی اصول ہر جگہ پر نظر آتا ہے، وہی انداز ہر جگہ پر نظر آتا ہے۔ انسان کو جس طرح اللہ نے بنایا، ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھو، وہی سسٹم موجود ہے۔ اگر چند خدا ہوتے تو پھر الگ الگ انداز کے لوگ ہوتے، کوئی ایسا اپنا جو ہے انسان بناتا ایک خدا جیسے کہ ہم لوگ ہیں، اور کوئی دوسرا کہتا کہ نہیں میں ایسا نہیں کسی اور طرح بناتا ہوں، وہ کوئی اور سسٹم والا بناتا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کا ایک ہی ایک نظام، ایک ہی ایک انداز، ہر جگہ وہی اصول، وہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے رائج کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ واضح انداز پر بیان کر کے لوگوں سے مطالبہ کیا گیا کہ تم اللہ کو ایک مانو، اور ایک جب مانو اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی ایک کو بڑا بھی مانو، اسی ایک کو تمہارا رب اور اس کو اپنا الہ تسلیم کرو۔ زمانے جاہلیت کے لوگ اللہ کو یہ تو مانتے تھے کہ وہی ایک بڑا خدا ہے، اور باقی کو چھوٹے چھوٹے مانتے تھے، اور اس لیے مانتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے اپنی خدائی کا کوئی حصہ ان کو بھی دے دیا ہے، کسی کو کچھ کسی کو کچھ۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ میں نے اپنی خدائی کا کوئی حصہ کسی کو نہیں دیا، میں ہی خدا ہوں، زمینوں میں میں ہی خدا، آسمانوں میں میں ہی خدا، اور سب چیزوں کو تنے تنہا میں سنبھالتا ہوں۔ مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں، مجھے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں، میں تنے تنہا اس پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہوں۔ میرے اندر کون سی کمی ہے کہ مجھے کسی پارٹنر کی ضرورت ہو، مجھے کسی معاون کی ضرورت ہو، اور مجھے کسی اپنے ماتحت کی ضرورت ہو؟ میں تو تنے تنہا سب کچھ کر سکتا ہوں، میں کن فیکون کی طاقت رکھنے والا۔ یہ ہے سب سے پہلا مضمون، قل هو اللہ احد۔ اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے۔ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، ذات کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو
اس کے بعد والے بیان کے اندر عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں نرالا اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔